إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أنذر قومه بالدجال ونوح قد أنذر قومه بالدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وقت کم ہے، اسی لیے میں کچھ منٹ پہلے بیٹھا ہوں، تو اس کی معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ قیامت کا عنوان ذرا بڑا ہے، تو میری کوشش یہ ہے کہ ہر بات میں ایک اچھے انداز میں آپ کو سمجھا دوں، تاکہ زندگی کی کسی موڑ پر یہ رہبر اور رہنما یہ باتیں آپ کی اور میری بن جائے۔ تھوڑا آگے آ جاؤ، ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، تو توجہ سے اگر بات سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، کیونکہ بہت قیمتی باتیں ہیں، بہت قیمتی عنوان ہے، بہت محنتیں لگی ہے علماء کرام کی ان باتوں پر، تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قیامت کے بارے میں جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کے آخر کے 5 پاروں میں قیامت کا کثرت سے ذکر ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ جب آپ سے قیامت کے بارے میں کوئی پوچھے، انما علمھا عند ربی، کہ قیامت تو اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ الی ربک منتہاہا، جب قیامت کے بارے میں کوئی پوچھے تو رب کی طرف الیہ یرد علم الساعہ کہہ دو کہ اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ لیکن میرے لیے جاننا ضروری کیوں ہے 2022 میں؟ بھئی قیامت کی کیا باتیں کر رہے ہو، پرانا زمانہ ہے، قیامت جب آئے گی تب دیکھیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، قیامت کا ذکر جب بھی قرآن میں آیا تو یہ آیا کہ بس آ گئی، یہ ذکر ہے۔ تو اور علامت قیامت کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ پورے قرآن کا نچوڑ، پورا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا، سمجھ سکتا، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو شارٹ کٹ راستہ لوگ اپناتے ہیں کہ بھئی ہمیں نچوڑ بتا دو، خلاصہ بتا دو، کہنا کیا چاہتے ہو۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ اگر کوئی یہ بتائے تو اسے ام القرآن کہے گے، یعنی سورہ فاتحہ، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، سب ترجمہ بھی یاد ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ روزانہ میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں، مگر سراسری پڑھتے ہیں، ہماری تیاری نہیں ہوتی۔ ایک مصیبت اگر آنے والی ہے تو لوگ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ بارش کا موسم آئے گا تو بارش سے بچیں گے، دھوپ کا موسم آئے گا تو دھوپ سے بچیں گے، پہلے سے تیاری ہوتی ہے۔ یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں تاکہ اہمیت سمجھ میں آ جائے، حالانکہ وقت بہت کم ہے، کہ دھوپ سے بچنے کی تیاری، مکان اچھا بنا دیا، کولر لگا دیا، فریج لگا دیا اور اے سی بٹھا دیا، یہ دھوپ سے بچنے کی تیاری۔ بارش سے بچنے کی تیاری، چھتری ہم نے لا لی اور رین کوٹ ہم نے پہن لیا۔ تو قیامت سے بچنے کی بھی کوئی تیاری ہے؟ کیونکہ قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما بین خلقی آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، فرمایا کہ دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں ان میں سب سے بڑی مصیبت بن کر آئے گا تو دجال آئے گا۔ ما بین خلق آدم، میری زندگی میں کتنی مصیبتیں ہیں، آپ کی زندگی میں کتنی مصیبتیں ہیں، اور پورے دنیا کے انسانوں کی زندگی میں کتنی مصیبتیں ہیں، سب کی مصیبتیں ایک طرف، سب سے بڑی مصیبت بن کر جو آ رہا ہے انسانوں کے طرف وہ ہے دجال، اس سے بڑی مصیبت کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس سے بچنے کی تیاری کتنی تیزی سے مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے ہے۔
اگر بڑا آگ کا گولا کھڑگ پورے کی طرف آئے تو کتنی بے چینی ہوگی، کتنی تیاری ہوگی. تو یہ آگ کا گولا نہیں، پورے آگ کے انگارے، قطرے اور آگ کے شعلے اور پورا سمندر الٹ کر میری طرف آ رہا ہے، اور میں فیس بک اور واٹس ایپ، انسٹاگرام اور گانوں میں، فلموں میں، جھگڑوں میں لگا ہوا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دجال ہمارے سامنے تھوڑی آئے گا. نہیں آئے گا، میرے سامنے بھی نہیں آئے گا، آپ کے سامنے بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر میں میرے بچوں کو نہیں سکھاؤں گا تو پھر کون سکھائے گا؟ اگر میں دجال کے بارے میں نہیں بتاؤں گا تو پھر کون بتائے گا؟ اگر ہم بتائیں گے تو آنے والی نسلیں، یہ مسجد رہے گی انشاءاللہ قیامت تک، بیٹھنے والے بدلے گے، امام بدل جائے گا، مؤذن بدل جائے گا، بیان کرنے والا بدل جائے گا، میں بھی خبر میں لیٹوں گا، آپ بھی خبر میں لیٹیں گے. لیکن کل جو نیا امام ہوگا، نئے مقتدی ہوگے، نئے سامعین ہوگے، اور قیامت بالکل قریب ہوگی. سوچو ماحول کیسے ہوگا. آج ہمارا موبائل، ہماری ٹی وی، وی سی آر ہمیں جمعہ کے لیے جلدی مسجد میں آنے نہیں دیتا. کل 50 سال کے بعد، 2070 میں، 80 میں، 90 میں، کیا ہمارے بچوں کو شیطان اور دجال سکون سے مسجد میں آنے دے گا؟ نہیں آنے دے گا. تو ابھی سے تیاری کرنا پڑے گی ہمیں. تو علامت قیامت. دوسری چیز، 7 لاکھ حدیثیں اللہ کے نبی کی جو صحیح ہے.